اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس قرآن کا آغاز سورہ الزمر کی آیت نمبر 27 سے ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور تحقیق ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثال بیان کر دی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا اور ان کے لیے ایک قانون مقرر کر دیا، انسان کو پیدا کیا، اس کی پرورش کا انتظام کر دیا، زمین کی کھیتی سے لے کر آسمان کی جو اس سے برسنے والی بارش ہے اس کی مثالیں اللہ نے بیان کی ہیں، اور یہ سب اس لیے کہ اس کائنات کو صرف ایک ہی ہستی چلا رہی ہے، وہی مالک ہے اور واحد الہ ہے، لعلہم یتذکرون۔ اور یہ مثالیں اسی لیے بیان کی ہیں تاکہ لوگ نصیحت پکڑ لیں غور و فکر کر کے۔ قرآناً عربیاً غیر ذی عوج، اور یہ قرآن کریم جو ہے ان کی اپنی زبان عربی میں یہ نازل ہوا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں کی زبان میں یہ بیان کیا ہے جس میں کسی قسم کا کوئی ٹیڑھ پن نہیں ہے، کوئی جھول نہیں ہے، لعلہم یتقون، تاکہ وہ ڈر جائیں۔ ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون، اب اللہ مثال بیان کرتا ہے ایک ایسے غلام کی کہ جس کے جو آقا ہیں یا جس کے باس ہیں، آفیسر ہیں، بہت سارے ہیں، اور وہ بد مزاج ہیں، یعنی کوئی ایک کام کہتا ہے دوسرا اس کے الٹ کام کہتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ پھنسا رہتا ہے ان میں۔ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ، اور ایک ایسا غلام یا نوکر ہے جس کا ایک ہی آقا ہے، ایک ہی باس ہے اس کا، اور وہ کسی قسم کا وہ یعنی کہ اس میں تنگی محسوس نہیں کرتا، وہ ایک ہی آرڈر دیتا ہے، اسی کو ہی وہ پورا کر دیتا ہے۔ تو اب اللہ فرماتے ہیں کہ بھی کیا یہ دونوں ایک جیسے تو نہیں نہ ہو سکتے؟ حال یستویان مثلا، الحمدللہ، تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہر طرح کی تعریف ہے کہ وہی واحد کائنات کا الہ ہے، اور اللہ نے اور مقامات پر کہا ہے کہ اگر اس کے ساتھ کوئی اور ہوتا تو وہ اپنی مخلوق کو لے کر تو سامنے کھڑا ہو جاتا، بل اکثرہم لا یعلمون، لیکن ان میں سے اکثر جو ہیں وہ جانتے نہیں ہیں کہ اب دیکھیں ہم اپنی انسانی دنیا میں ہی دیکھ لیں کہ جو معاملات ایسے اکٹھ کے ہوتے ہیں جن میں بہت سارے شریک ہوتے ہیں، تو ادھر کوئی نہ کوئی جو مسئلہ ہی بنا رہتا ہے، بجائے اس کے جو ایک ہی بندہ ایک کام کر رہا ہوتا ہے اسے کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہوتی۔ اب اللہ فرماتے ہیں انک میتون و انہم میتون، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بھی اس دنیا سے انتقال کرنا ہے اور ان سب نے انتقال کرنا ہے، کیونکہ انسان ہمیشہ کی مخلوق ہی نہیں ہے زمین کے لیے۔ تو یہ آیت واضح کر دیتی ہے کہ جو لوگ یہ نبی کی اب بھی زندہ ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں وہ انتہائی غلط تصور رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کھول کر اور جگہ پر بھی بیان کر دیا ہے، اور اس میں یہ بھی بیان کر دیا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ یہ دنیا ہمیشگی کے لیے اللہ نے بنائی ہی نہیں ہے، اور یہاں سے اگلی دنیا میں جانا جو ہمیشگی کی ہے۔ ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، اس کے بعد تم روز محشر یعنی قیامت کے دن اپنے رب کے ہاں جھگڑا کرو گے، یعنی کہ وہاں پر معاملات بہت سارے ہیں جن کا فیصلہ کر دیا جائے، جیسے کہ بہت سارے شروع انسانیت سے ہی لوگ مختلف مسائل کا شکار رہے ہیں، فرقے ہیں، آپس کے اختلافات ہیں، اور اللہ نے کہا کہ بہت سارے اختلافات کا میں اس دن فیصلہ کر دوں گا۔ وہاں یہ سارے معاملات اٹھیں گے، لوگ کہیں گے ان لوگوں نے ہمیں، ہمارے آقاؤں نے، سرداروں نے گمراہ کر دیا تھا، تو پھر اللہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا، شیطان کا بھی معاملہ وہاں پہ آ جائے گا سامنے۔ فمن اظلم ممن کذب علی اللہ، تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے، وہ کذب بالصدق اذ جاءہ، اور سچائی جب آ جائے تو اس کو جھٹلا دے، الیس فی جہنم مثوی للکافرین، تو کیا ایسے کافروں کے لیے جہنم ہی ٹھکانہ کافی نہیں ہے؟ والذی جاء بالصدق، اس کی بجائے وہ جو
آیا سچی بات لے کر، سچائی لے کر، وہ صدق بھی، اور اس نے خود اس کی تصدیق کر دی، یعنی ایمان لے آیا اس پر، اولئک هم المتقون، تو یہی لوگ ہیں جو متقی پرہیزگار ہیں۔ لہم ما یشاءون عند ربہم، ان کے لیے ان کے رب کے ہاں وہ کچھ ہے جو وہ کہیں گے یا جو چاہیں گے۔ ذالک جزاء المحسنین، اور یہ ہے جزا احسان کرنے والوں، نیکوکاروں کی، یعنی کہ لیکفر اللہ عنہم اسوأ الذی عملوا، تاکہ جو برے اعمال انہوں نے کیے اللہ ان کی برائیاں ان سے دور کر دے، وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور انہیں بدلہ دے ان کے ان کاموں کا، اچھے کاموں کا جو انہوں نے کیے۔ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدًا، کیا اللہ کی ذات اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور یہ لوگ تمہیں دوسرے جو الہ ان سے ڈراتے ہیں، یعنی جو بت ہیں یا جو ہستیاں ہیں جن کے بارے میں آپ کہتے ہیں یہ خدا نہیں ہیں اور کسی قسم کے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، تو یہ آپ کو ان سے ڈراتے ہیں، حالانکہ اللہ تو کافی ہے اپنے بندے کے لیے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اب جسے اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے کوئی ہدایت نہیں ہے۔ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍّ، اور جسے اللہ ہدایت کے راستے پر چلا دے اسے کوئی گمراہ کر نہیں سکتا۔ یہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ یہ انسان کا اپنی ذاتی چوائس ہے کہ وہ کون سا راستہ اختیار کرتا ہے۔ الیس اللہ بعزیزاً ذی انتقام، تو کیا اللہ غالب نہیں ہے، انتقام لینے والا نہیں ہے؟ بالکل ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے مختلف مثالیں بیان کر کے اپنی جو ہے ہستی اس کا یقین دلایا ہے کہ وہی واحد یکتا الہ ہے، وہی حاجت روا، وہی مشکل کشا ہے، اس جیسا کوئی اور ہو نہیں سکتا۔ یہ ہے توحید۔ تو اللہ سے دعا ہے ہمیں قرآن صحیح معنوں میں سمجھنے کی اور اس پر عمل کی اور دوسرے لوگوں تک پہنچانے کی ہمت اور توفیق عطا۔